پاکستان بنا تو اس میں عورتوں کا ٹی بی کا علاج ہوتا تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر پھیپھڑے کی ساری بیماریوں کو شامل کیا گیا، سانس کی بیماریاں، یہاں تک کہ کینسر کا علاج۔ اس میں جو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، ہماری جو ٹیوبرکلوسس کا جو مریض ہے، ٹی بی کا مریض، اس کا علاج تو مکمل طور پہ مفت ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ ہمیں کچھ گرانٹ ضرور دیتی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے۔ پھیپھڑے کے جو مریض ہیں وہ تو زیادہ پنجاب سے آتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے گلاب دیوی، اور ان کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر حامد حسن صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ گلاب دیوی کا ہاسپٹل کا کب افتتاح ہوا اور کس نے بنایا، اور ڈیلی کی بنیاد کے اوپر مریض کتنے آتے ہیں، اور کن کن بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور اس ہاسپٹل میں کون کون سے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اس ہاسپٹل کا افتتاح کب ہوا اور کس نے بنایا یہ ہاسپٹل؟ اس ایریے کے ایک فلنتھراپسٹ سے لالا لاجپت رائے، ان کی والدہ گلاب دیوی کا انتقال ٹی بی سے ہو گیا، تو گلاب دیوی کے اپنے والدہ کے یاد میں انہوں نے گلاب دیوی ٹی بی ہسپتال فار ویمن بنایا۔ اس کا افتتاح 1934 میں ہوا۔ 1934 میں اس کا افتتاح بھی گاندھی جی کے ہاتھوں سے ہوا، اور وہ جو پلیٹ اس وقت انہوں نے لگائی تھی وہ ابھی بھی ہماری اس عمارت پہ نصب ہے۔ حالانکہ اوریجنل عمارت مخدوش ہونے کی وجہ سے بہت پہلے گرا دی گئی اور اس کی جگہ یہ نئی عمارت بنائی گئی۔ جب پاکستان بنا تو یہاں 50 بیڈز تھے، اور یہ عورتوں کا ٹی بی کا ہسپتال تھا۔ اب اس ہسپتال میں 1500 یعنی 1500 بیڈز ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 50 سے 1500 کا جو سارا فاصلہ ہے یہ پاکستانیوں نے طے کیا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس میں عورتوں کا ٹی بی کا علاج ہوتا تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر پھیپھڑے کی ساری بیماریوں کو شامل کیا گیا، سانس کی بیماریاں، یہاں تک کہ کینسر کا علاج۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کے سمٹم سانس کے وہی پھیپھڑے سانس تنگ ہوتا ہے، کھانسی آتی ہے، وہ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان کو بھی پھیپھڑے کا مسئلہ ہے، وہ اسپتال میں آ جاتے ہیں، لیکن دل کے مریض نکلتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر ہم نے دل کا شعبہ شروع کیا۔ اب الحمدللہ ہمارا دل کا شعبہ اسٹیٹ آف دی آرٹ شعبہ ہے، جہاں ایکوکارڈیوگرافی، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹیز، کارڈک سرجری، یہ سارے کام الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اچھا سر، یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یا سیمی گورنمنٹ ہے؟ یہ نان گورنمنٹ غیر سرکاری خیراتی ادارہ ہے، نان گورنمنٹ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے۔ ہم گورنمنٹ ہمیں کچھ گرانٹ ضرور دیتی ہے، لیکن ہم گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے۔ ایکچولی جب پاکستان بنا تو اس لالا لاجپت کی فیملی یہاں سے چلی گئی، تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو نیشنلائز کرنے کی بجائے یہاں ایک مینیجنگ کمیٹی بنائی، جس میں اس وقت کے بڑے فلنتھراپسٹ شامل کیے، اور اس کا چیئرپرسن بیگم رانا لیاقت علی خان کو بنایا۔ اس میں دوسرے ممبر سر مراتب علی، ڈاکٹر امیر الدین، اس طرح کے ممبران سے ایک مینجمنٹ کمیٹی بنا دی۔ وہ مینجمنٹ کمیٹی اس کے انتظام کو سنبھالتی ہے، ابھی بھی وہی اس کو سنبھالتی ہے، اس کو اون کرتی۔ تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں پہلے پھیپھڑے سے کام شروع ہوا، پھر دل کے امراض اس میں شامل ہوئے۔ اب الحمدللہ بہت سارے ڈسپلن تقریباً ہمارے پاس کام کرتے ہیں، جس میں میڈیسن، سرجری، گائنی آپس، ENTI، سائکیٹری، پیڈیاٹرکس، آرتھوپیڈکس، یہ سارے شعبے ہمارے پاس اس وقت کام کر رہے ہیں پوری تندرستی۔ تو سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے، تو گورنمنٹ کتنی ہیلپ کرتی ہے؟ سالانہ ہوتا ہے یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی گرانٹس ابھی تک پچھلے سال تک 40 کروڑ تھی، اس دفعہ انہوں نے 50 کروڑ کا کیا، جو ہاف سے بہت کم ہے۔ تو ابھی تو اس سال کی گرانٹ میں سے کچھ بھی شیئر ملا نہیں ہے، اور ہم تنگی میں ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ گورنمنٹ نہ صرف جلد ہمیں یہ ہماری گرانٹ جو بجٹڈ گرانٹ ہے وہ ہمیں ریلیز کرے، بلکہ اس میں اضافہ کرے، تاکہ جو آج کل کے جو اخراجات جو بڑھ چکے ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں۔ تو سر پیشنٹ کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ پورے پاکستان سے آتے ہیں یا پھر پنجاب سے، یا خالی لاہور کی حد تک آپ لوگوں نے؟ ہمارے پاس ہر کونے سے مریض آتے ہیں، اگرچہ ان کے زیادہ تر مریضوں کا تعلق پنجاب ہی کے مختلف حصوں سے ہوتا ہے۔ پھیپھڑے کے جو مریض ہیں وہ تو زیادہ پنجاب سے آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں، لیکن پھیپھڑے کے علاوہ جو بیماریاں ہیں وہ پھر اس کے مطابق جہاں جہاں خبر پہنچتی ہے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے یوزلی پنجاب ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے ارد گرد جو جتنے ہم نزدیک ہیں اتنے ہی زیادہ وہاں سے مریض آتے ہیں۔ ڈیلی کی یعنی کہ مناسبت سے کتنے پیشنٹ چیک ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس اندازاً 1500 سے 2000 کے قریب مریض ہیں جو او پی ڈی میں ہمیں روز ہمارا او پی ڈی اٹینڈ کرتے ہیں،
اور ہمارے بیڈس 1500 ہیں. ان 1500 کے مطابق بیڈس جو ہیں وہ ہاسپٹل میں پیشنٹس. جو سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں، ان کی اخراجات جو ہوتے ہیں، کھانا پینا سارا کچھ، رہائش وغیرہ، وہ ہاسپٹل پے کرتا ہے یا پھر وہ خود ہی کرتے ہیں سارا کچھ؟ اس میں جو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں، ہماری جو ٹیوبرکلوسس کا جو مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، اس کا علاج تو مکمل طور پہ مفت ہوتا ہے. نہ صرف اس کو ایگزامینیشن، اس کے داخلے کے خرچے، اس کی ساری انویسٹیگیشن، اس کی دوائیاں، یہ سب ہاسپٹل کی، یہاں تک کہ اس کا ڈسچارج ہونے کے بعد جو گھر جا کے اس نے دوائیاں، گھر جانے کے لیے دوائیاں لینی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو مل جاتی ہیں. باقی جو امراض ہیں اس میں ہماری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کا علاج مکمل طور پہ مفت کریں. لیکن بعض مہنگے ٹیسٹ جو ان کا ہم نے ارینج اس لیے کر لیا ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگے ہیں، ان میں جو پیشنٹ افورڈ کرتے ہیں ان سے پھر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں. باقی سارا خرچ جو ہے یہ ڈونیشنز کے زور پہ ہوتا ہے. ڈونیشنز ہمیں بہت سے لوگ، ہمارے درد دل رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری اسپتال کی مدد کرتے ہیں. ان کی مدد سے نہ صرف ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان مریضوں کے لیے ہم اکوپمنٹ خرید سکیں اور ان مریضوں کے لیے ہم دوائیاں خرید سکیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کو 3 وقت کا کھانا، یعنی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا اور رات کا کھانا، وہ بھی اسپتال کی طرف سے دیا جاتا ہے. جو اٹینڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اب پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ایک ڈونر ہیں جو ان کے لیے بھی دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور ریگولرلی تقریباً 1200-1300 لوگوں کو 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ یہاں سے سر جو میسر ہوتا ہے. ڈونیشن ہوتی ہے باہر سے ممالک سے ہوتی ہے یا پاکستان؟ پاکستان زیادہ تر، تو ہماری تو پاکستان ہی سے ہوتی ہے. تو سب سے بڑا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈونیشن کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ کافی نام ہے، لوگ دیتے ہیں سب سے ہاسپٹل کو. جی ہاں، بہت سارے لوگ تو ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کا نام لیں. یہاں تک کہ ہمارے وارڈ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ شاید کسی نے اپنے بیٹے کا اور کسی نے اپنے مرحوم والدین کا نام لکھا اور چلے گئے. پورے اسپتال میں کوئی بھی بلڈنگ ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے خود بنائی ہو، سب لوگوں نے بنائی ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہمیں اس میں ڈونیشنز دیتے ہیں. بہت سے ادارے بھی ہمارے اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، ہمیں اکوپمنٹ لے کے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوائیوں میں. باقی ابھی زکوٰۃ کا جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بہت سے لوگ ہمیں اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں. سر گلاب دیوی ہاسپٹل ہے یہ، اور یہ صبح سے یعنی کہ ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ہاسپٹل کی ابھی آپ 10 بجے تک بند ہے، اس کے علاوہ مریض نہیں آ سکتا، کہ 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے؟ جی ہاں، جو او پی ڈیز ہیں ہمارے، ان کا او پی ڈیز کا ٹائم تو فکس ہے، وہ تو ڈے ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ایمرجنسیز اور وارڈ وہ تو راؤنڈ دی کلاک چلتے ہیں. کوئی مریض کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ دیر سے آ گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ صبح کے ہوتے ہوں. بہت سارے کام ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹس کو ہم لمبی اس پہ ڈیٹ ویٹنگ لسٹ پہ نہ ڈالیں، سیم ڈے پہ کام کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. جو سیریس مریض ہوتا ہے اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا سر یہ مریض ہیں تو ان کا تھوڑا آپریشن کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں 4 ماہ بعد آ جائیں، 5 ماہ بعد آ جائیں. تو ان کو آپ کیسے مینیج کرتے ہو؟ سیریس مریض ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اور بھی کافی لوگ ہوتے ہیں پائپ لائن میں ہوتے ہیں. وہ ان مریضوں کی جی ایک پرائیورٹی بنائی جاتی ہے. ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیریس پیشنٹ کون سا ہے جس کو اگر ہم نے فوری کام نہ کیا تو اس کو نقصان ہو جائے گا. اس کو تو پھر امیجیٹ ہمیں کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ رات کو کریں، شام کو کریں. جیسے اب ایمرجنسی ہمارے پاس اینجیوپلاسٹیز آتی ہے جن کو ہمیں چند گھنٹوں میں اینجیوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے. ان کو چاہے رات کا دن کا کوئی وقت ہو، ان کو اسی وقت کر دیا جاتا ہے. لیکن سب مریض ایسے نہیں ہوتے. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مناسب وقت میں ہو جانا چاہیے، ان کو پھر مناسب وقت میں کر دیا جاتا ہے. کیونکہ ایمرجنسی جب آپ سارا کچھ کرتے ہیں تو تھوڑے سے ایمرجنسی کے طور پہ آپ رسک بھی ایکسٹرا لیتے ہیں، تو وہ اسی وقت لیے جاتے ہیں جب ڈیزیز کا میرٹ یہ اجازت دے رہا ہو کہ ہمیں وہ ایمرجنسی کر رہے ہیں. نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو سر یہ ہاسپٹل کتنے ڈاکٹرز کے اوپر مشتمل ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 250 ڈاکٹر ہیں، نرسیں بھی تقریباً اتنی ہیں. اگرچہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ڈاکٹر پیشنٹ ریشو کو ٹھیک کریں، امپروو کریں، نرسنگ پیشنٹ ریشو کو امپروو کریں، لیکن ہماری جو ریسورسز ہیں وہ ہمارے آڑے آتی ہیں. ہمارے خیال میں جو مریض ہمارے پاس اس بیس لائن پہ آتا ہے تو وہ کہیں بہتر ہو کے یہاں تک چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جو میرٹ ہے وہ تو یہاں کہیں ہے. یہ گیپ ایسا ہے کہ جسے فل کرنے کے لیے ہم سب کو ایفرٹ کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم اپنے جو بھی مخیر حضرات ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز کا پرابلم نہیں ہے، ول کا بھی پرابلم نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت 23 کے قریب پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جو پروگرامس چل رہے ہیں. 11 میجر سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جس میں پاکستان کا بڑی جو ڈگری ہے پوسٹ گریجویٹ ڈگری، جس میں ڈاکٹر آ کے ٹریننگ لیتے ہیں FCPS کے لیے، وہ 11 شعبے ایسے ہیں کہ جس میں وہ ٹریننگ کے لیے بھی ہم کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہے. لیول ہمارا بہت اچھا ہے.
تو لیکن ٹریٹمنٹ کو امپروو کرنے کے لیے اس میں چونکہ اب کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، نہ صرف اس وجہ سے زیادہ ہو گئی کہ انفلیشن ہے، ایک ہی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، بلکہ ٹریٹمنٹ میں چونکہ کوالٹی آ گئی ہے اور کوالٹی کے لیے نئے اکوپمنٹس کی، نئے مٹیریل کی، نئے ڈسپوزیبلس کی ضرورت ہے اور وہ امپورٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے 3 گنا ان کی قیمت بڑھ چکی ہے، یہاں تک کہ آکسیجن کی قیمت بھی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ اب آپ ان چیزوں کے بغیر مریضوں کو رکھ تو نہیں سکتے ہیں، بالکل آپ نے یہ خرچ کرنے ہیں، تو جب محدود آمدنی ہو تو ہمیں پھر چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا پڑ جاتا ہے، کچھ کام ہم کر پاتے ہیں، کچھ کے لیے ہم مریضوں کو لکھ کے بھی دیتے ہیں کہ اس میں آپ مدد کرو، ہم بھی مانگتے ہیں آپ بھی کوشش کرو، تو اس میں پھر وہ ہمارے ہرڈلس تھوڑی سی آ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر لوگ مل جل کے اس معاملے کو دیکھیں، اداروں کی مدد کریں، تو یہ چیز بڑے آسان طریقے سے ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ سر آپ کتنی مرتبہ راؤنڈ کرتے ہیں وارڈ میں جا کے؟ روز کہیں نہ کہیں کا راؤنڈ تو ہوتا ہے جی، روز اس میں ہاسپٹل کو ہم تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، تو ضرورت کے حساب سے روز کہیں نہ کہیں کا راؤنڈ تو ہم ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایز فادر آف دی نیشن ہمارے ہاسپٹل کا وزٹ کیا 1947، تو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا بلکہ ہمارے پاس وہ ہمارا ایک بڑا اثاثہ ہے، جس میں نہ صرف وہ یہاں تشریف لائے بلکہ انہوں نے اس اسپتال میں کام کرنے والے لوگوں کی تعریف کی۔ وہ ایکچولی یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہ اس وقت یہاں پہ مہاجرین جو تھے ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ جو جہاں باب پاکستان بن رہا ہے، جہاں مین کیمپس تھے، ان کا اوور فلو یہاں آتا تھا۔ اس کے علاوہ جو والٹن ہمارا اسٹیشن ہے وہ بھی بڑا نزدیک ہے ریلوے اسٹیشن، اور ٹرینوں میں یہ مہاجرین ہمارے آتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری ٹرینیں کٹی ہوئی آتی، بالکل ان میں سے زخمیوں کو یہاں لایا جاتا ہے۔ ایکچولی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھ فاطمہ جناح انہی سے ملنے یہاں تشریف لائے تھے، تو ان کے ہاتھ کا لکھا وہ ہمارا بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ جو سچے پاکستانی یہاں جو پہلے آئے تھے، دے آر ویری پیور پیپل، تو انہوں نے جو یہاں پہلے سانس لیے، دعائیں کی، آرزوئیں تمنائیں کی اور زمین کو چوما، شاید اس کا اثر یہاں برقرار ہے کہ ہمارا ہاسپٹل پہلے سے بہتری کی طرف ہمیشہ جاتا ہے، حالانکہ دشواریوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو میں نے ہاسپٹل کا وزٹ بھی کروایا اور ساری یونٹ بھی چیک کروایا، کیسے علاج ہوتا ہے، کیسے نہیں علاج ہوتا، کن کن چیزوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا گلاب دیوی، اور آپ بھی یہاں پہ آئیں اور اپنا فری علاج کروائیں۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔